تو یاد رکھیے اسلام دشمن طاقتوں کا پلان، ان کا منصوبہ، ان کی سازش یہ تھی، 900 سال پہلے یہ منصوبہ بنایا گیا تھا تاکہ مسلمانوں کے سینے سے محبت رسول نکالی جائے، عشق رسول نکالا جائے، اور ان کے سینوں کو عشق رسول سے خالی کر دیا جائے، محبت رسول سے خالی کر دیا جائے مسلمانوں۔ لیکن جیسے جیسے انہوں نے محنت کی عشق رسول کو نکالنے کی، محبت رسول کو نکالنے کی، اللہ اکبر، ویسے ویسے ان کی محنتیں ناکام ہوتی گئی۔ وہ رسول اللہ سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بناتے رہے، طرح طرح کی سازشیں کرتے رہے، لیکن ان کی ہر سازش ناکام ہوتی رہی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی وہ سازشیں کرتے اللہ کے رسول سے دور کرنے کے لیے، 900 سال پرانی بات ہے، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے مقررین جب دیکھتے کہ اسلام کا دشمن جو ہے اللہ کے نبی سے دور کرنے کے لیے جو ہے وہ معاذ اللہ کوششیں کر رہا ہے، کاوشیں کر رہا ہے، تو وہ پوری محنت، اللہ اکبر، سر سے لے کر پیر تک کے پوری محنت جھونک دیتے تاکہ لوگوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا ہو، عشق رسول پیدا ہو، عظمت رسول پیدا ہو۔ اس کے لیے وہ تقریریں کرتے ہیں، اس کے لیے وہ کتابیں لکھتے ہیں، اس کے لیے وہ حضور کی عظمتوں کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ لیکن چلتے چلتے جب یہ سلسلہ 15ویں صدی میں داخل ہوا تو اب اسلام کا دشمن جو ہے اپنے منصوبے میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کس طرح کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے؟ پہلے اس نے یہ کیا کہ رسول اللہ سے روکنے کے لیے اسپیکر تیار کیے تاکہ وہ الگ الگ انداز سے نبی کی شان میں توہین کرے، نبی کی شان میں گستاخی کرے، حضور پر اعتراض کرے۔ لیکن اللہ اکبر، جب وہ کامیاب نہ ہو سکے تو انہوں نے کیا کیا؟ فلمیں بنائی، اور فلمیں اس لیے بنائی تاکہ مسلمان جتنی دیر تک فلم دیکھے گا اتنی دیر تک اپنے نبی کے ذکر سے دور رہے گا۔ انہوں نے کیبل ایجاد کیا، مسلمان جتنی دیر تک کے کیبلوں میں مصروف رہے گا اتنا اپنے نبی سے دور رہے گا۔ ان لوگوں نے گانے، ایک سے خوبصورت گانے ایجاد کیے کہ جتنی دیر تک مسلمان گانے سنتا رہے گا، گانے گاتا رہے گا، اپنے آقا کے زلف و رخسار کے تذکرے سے دور رہے گا۔ اللہ اکبر، انہوں نے ہمارے درمیان، اللہ اکبر، 15ویں صدی آتے آتے گندی فلمیں ایجاد کر دی، اور یہ تو اتنی خطرناک ہے، انٹرنیٹ کا یہ جنگل اتنا بھیانک اور خطرناک ہے، اس سے شاید ہی کوئی بچ سکتا ہے، بلکہ وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ بچا لے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہاں ہزاروں عاشقان رسول کہلانے والوں کا مجمع ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تھوڑا اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو، اے میری قوم کے جوانوں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، بتاؤ ہم 24 گھنٹے میں کتنا گھنٹہ رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کتنا گھنٹہ حضور کو یاد کرتے ہیں، کتنا گھنٹہ حضور کا تذکرہ کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہماری حالت تو یہ ہے کہ اللہ اللہ ہم نے فیس بک پر گھنٹوں لگا دیے ہیں، لیکن گھنٹوں ہم اپنے نبی کا ذکر نہیں کر پاتے۔ ہم گانوں میں بہت بڑا وقت لگا دیتے ہیں، لیکن اتنا وقت رسول اللہ کے ذکر میں نہیں لگا پاتے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جس کا باپ، اب توجہ سے سننا، جس کا باپ اللہ کے نبی سے دور ہو جائے، اس کے بیٹے کو رسول اللہ سے کون قریب کر سکتا ہے؟ جس کی ماں نبی سے دور ہو جائے، اللہ اکبر، اس کے بیٹے کو نبی سے کون قریب کر سکتا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ یہ ہزاروں کا مجمع دیکھ کر کے ہم آپ کو دعا تو دے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے سینے ٹھنڈے نہیں ہوتے، ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے مقرر لوگ، نعت خواں لوگ، ناظم لوگ، پیر صاحب لوگ، محفل سجانے والے لوگ خوش ہو رہے۔ کیوں خوش ہو رہے؟ ہزاروں آ گئے۔ میں کہتا ہوں بھائیو، یہ لوگ دل بہلانے آئے، زیادہ تر لوگ دل بہلانے آئے ہیں۔ وجہ ہاں، کل تک کے فلم دیکھ کر دل بہلاتے تھے، کہا چلو تھوڑا سا وقت مولانا لوگوں سے دل بہلا لیں گے، کیا بولتے چلو دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر یہ عمل کے لیے آتے، اگر یہ عمل کے لیے آتے تو قوم میں انقلاب پیدا ہو چکا ہوتا۔ اس لیے کہ روزانہ جلسے ہو رہے ہیں، روزانہ تقریر ہو رہی ہے، مقرر لوگ تقریر کرتے کرتے بیچارے انتقال کر جا رہے ہیں، لیکن قوم ہے کہ بدلنے کا نام نہیں لیتی۔ لیکن مجھے امید ہے ہم مایوس نہیں ہیں، نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے، نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ میرے بھائیوں، اپنے دلوں میں محبت رسول کا چراغ جلاؤ، اپنے سینوں میں عشق رسول کی شمع جلاؤ، اور اپنے آپ کو عاشق رسول بناؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تمہارے سینے میں محبت رسول ہوگی، عشق رسول ہوگا، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو زیر نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو رسوا نہیں کر سکتی۔ کہ آپ نہیں دیکھتے، اللہ اکبر، وہ عرب کے بوریا نشین جب تک ان کے سینوں میں عشق رسول نہیں تھا، توجہ فرمائیں، عرب کے وہ بوریا نشین جب تک ان کے سینوں میں عشق رسول نہیں تھا، وہ
پیچھے چلا کرتے تھے، لیکن جب سے میرے نبی کا عشق سینے میں پیدا ہوا زمانہ ان کے پیچھے چلتا ہے، وہ قوموں کے آگے۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اور سے مقدس سادات اکرام حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ حیدری حضور سید آصف میاں صاحب قبلہ۔ واہ بھائی بہت اچھا بھائی، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ اونٹوں اور بکریوں کے پیچھے چلنے والے جنہوں نے پوری زندگیاں اونٹ اور بکریوں کے پیچھے چلتے ہوئے گزار دیا، جب نبی کا عشق سینے میں آیا تو پوری دنیا ان کے پیچھے چلتی رہی اور وہ زمانے کے آگے چلتے رہے۔ عرب کی تاریخ نے بتا دیا اگر دنیا کو پیچھے چلانا ہے تو آمنہ کے لال کی محبت کو سینے میں پیدا کرو۔ اور سے مقدس کی اس محفل میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، ہتھیار اٹھا کر لوگوں کو اپنے پیچھے نہیں چلایا جا سکتا، لیکن سینے میں عشق مصطفیٰ سجا کر ساری دنیا کو اپنے پیچھے چلایا جا سکتا ہے۔ بلکہ واللہ عشق والا اتنا اوپر جاتا ہے، اتنا اوپر جاتا ہے، اتنا اوپر جاتا ہے کہ کعبے کی چھت تلووں میں نظر آتی ہے اور بلال کعبے کی چھت پہ ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، واہ بھائی زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اور سے مقدس سادات اکرام۔ بہت اچھا۔ آج ہر باپ چاہتا ہے میرا بیٹا ترقی کرے، توجہ کرنا عرس میں آنے والوں، ہر باپ چاہتا ہے میرا بیٹا ترقی کرے، ہر ماں چاہتی ہے میرا بیٹا ترقی کرے، ہر بھائی چاہتا ہے میرا بھائی ترقی کرے، ہر انسان چاہتا ہے میری نسلیں ترقی کرے۔ میں کہتا ہوں مسلمان، اس سے بڑھ کے ترقی کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کے ترقی کیا ہوگی؟ ارے زیادہ سے زیادہ ترقی یہی ہو سکتی ہے نا کہ کوئی بادشاہ بن جائے، کوئی وزیر بن جائے، لیکن اس سے بڑھ کے ترقی کیا ہوگی کہ کعبہ تلووں کے نیچے ہے اور عاشق کعبۃ اللہ کے اوپر ہے۔ اور وہ بھی کس کو توجہ فرمائے، سارے گورے چٹے عرب والے زمین پہ کھڑے ہیں، سارے گورے چٹے عرب والے زمین پہ کھڑے ہیں، لیکن وہ بلال حبشی جس کا رنگ کعبۃ اللہ کے غلاف کا جلوہ لے کر کے ہے، جس کا رنگ کعبۃ اللہ کے غلاف کا جلوہ لے کر کے ہے، وہ سرکار بلال حبشی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اللہ کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر کے اذان پڑھ رہے ہیں، اذان۔ اور آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں، جب بلال نے اذان پڑھنا شروع کیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کیا معاذ اللہ محمد کو کوئی اور نہ ملا تھا اذان دلوانے کے لیے؟ بلکہ ایک شخص نے تو یہ کہہ دیا دیکھو نقل کفر نہ باشد، ایک شخص نے یہ کہا کہ دیکھو اس کالے کوے کو کہ یہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ ہے، لیکن مسلمانوں ذرا غور کرو، ذرا سوچو، کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے رسول اللہ نے بلال کا امتحان لیا۔ میری قوم میری بات مانتی ہے، ایک سیکنڈ میں اگر یہ قوم چپ نہ ہوئی، ایک سیکنڈ میں، آج کے بعد تقریر کرنا چھوڑ دوں گا، دیکھ لو میری قوم کا امتحان۔ اب اسٹیج والے آپ نہیں بولے نا بھائی، کوئی کچھ نہیں بولے، سب کے لیے۔ اب ایک سیکنڈ بتاؤ تو آپ میری بات مانتے ہو کہ نہیں؟ کتنے کچھ نہیں بول، چپ رہو تاکہ سب سناٹا، یہ یوٹیوب پہ دیکھنے والے بیٹھے نہیں، جگہ نہیں ہے مجھے پتا ہے، کھڑے سنیں، لیکن سناٹا ایک سیکنڈ میں کر کے بتائیں تاکہ یوٹیوب پہ پتا چلے کہ ہماری بات لوگ کتنی مانتے ہیں۔ دیکھ لیا، یہ محبت کی زبان۔ ہاں اب وہ سب ایسے ہی رہیں گے، میں بھی کھڑا ہوں۔ اب میری عادت ٹوٹ گئی ہے کھڑے ہو کے تقریر کرنے کی، کہ میں پہلے کھڑے ہو کے بولتا تھا، اب کھڑے ہو کے بولتا ہوں تو زیادہ دیر تک نہیں بول پاتا، لیکن چلیں آپ کے لیے کھڑا رہتا ہوں۔ اب سنیں، اب کوئی کچھ بولے گا؟ کوئی کچھ بولے گا؟ بول تو رہے ہو، اب نہیں بولیں گے، بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ بولو کیا بولیں گے؟ اب بات لمبی نہیں، 10-15 منٹ سن لو بس، سنیں۔ ہر انسان چاہتا ہے میری اولاد ترقی کرے، اس سے بڑی کوئی ترقی ہے کہ کعبہ تلووں کے نیچے ہے،
اور بلال کعبے کے اوپر ہے، اس سے بڑی کوئی ترقی ہے؟ اور اس کے بعد اب ذرا غور سے سننا، توجہ سے، بہت دھیان سے، بہت دھیان سے، بہت قیمتی پوائنٹ آ گیا، ہو سکتا میں اسی پہ بات ختم کر دوں، بہت قیمتی پوائنٹ آ گیا، توجہ سے سننا۔ اہل منبر کی بھی دعائیں چاہتا ہوں، معلومات میں اضافہ نہیں کر سکوں گا لیکن دعا چاہتا ہوں۔ بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے رسول اللہ نے امتحان لیا، امتحان، بلال اتنی ترقی کر کے تو نبی کو بھولتا ہے یا یاد رکھتا ہے؟ توجہ، دھیان دینا، توجہ دیں، غور کریں، شاید اسے بات پوری کر دوں گا اس لیے کہ آپ نے شور بہت کیا، لیکن تھوڑی میں جو پیغام دینے آیا تو وہ دے کر کے میں چلا جاؤں گا، پھر آگے آپ کا پروگرام چلتا رہے گا، مجھے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، اور اگر میں نہیں پہنچوں گا تو میرا کل کا پروگرام متاثر ہوگا۔ آپ نے وقت ضائع کیا وہ آپ سمجھیں، لیکن میرا کام میں پورا کر رہا ہوں، توجہ کرنا۔ پیغام 2 منٹ میں بھی دیا جا سکتا ہے اور پیغام کے لیے 2 گھنٹے بھی چاہیے، ٹھیک ہے؟ بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے آقا امتحان لے رہے ہیں، بلال تو اتنا کامیاب ہے، اتنا کام، مکے کے بڑے بڑے سردار نیچے کھڑے ہیں، تجھے وہاں کھڑا کیا، وہاں کھڑا کیا جہاں کسی کا تصور کھڑا نہیں ہو سکتا، جہاں کسی کا تخیل کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن امتحان کیا لیا؟ اب بلال کو دیکھو، بلال کو امتحان، بلال اذان پڑھو، اذان نمبر 1، سب سے اونچی جگہ کعبہ اور سب سے بہترین نغمہ اذان، ٹھیک، سب سے بہترین شہر میں، سب سے بہترین جگہ پر، سب سے بہترین نغمے کے لیے بلال کو کہا۔ اب بلال پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، اذان دینے کے لیے کعبے کی طرف رخ کا ہونا ضروری ہے، اذان دینے کے لیے رخ کہاں ہونا چاہیے؟ کعبے کی طرف۔ میں تو جنگوں میں اذان دی، کعبے کی طرف رخ کیا، مدینہ شریف میں اذان پڑھی، کعبے کی طرف رخ کیا، تہامہ کی وادیوں میں اذان پڑھی، کعبے کی طرف رخ کیا، ہر جگہ امن میں، جنگ میں، جہاں جہاں اذان پڑھی کعبے کی طرف رخ کیا۔ غریب پرور بندہ نواز، بلند کرنے والے سرکار، آج آپ نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا، اب میں رخ کدھر کروں؟ میرا رخ کدھر ہوگا؟ حضور نے امتحان لیا، تیرا دل جدھر چاہے۔ بے نیاز رسول نے، بے نیاز خدا کے بے نیاز محبوب نے، جو صرف خدا کا نیاز مند ہے، باقی کسی کا نیاز مند نہیں۔ اور بلال تیرا دل جدھر چاہے ادھر رخ کر لے، آج تیرے اذان پڑھ دے۔ بلال نے کہا اب کدھر کیا رخ کرنا، اب کدھر اور کیا رخ کروں؟ اتنی ترقی مل گئی ہے تو جس کے صدقے میں ترقی ملی ہے رخ تو ادھر ہی ہوگا، رخ تو ادھر ہی ہوگا۔ اور بلال نے کہا جب کعبے کے کعبہ نے مجھے کعبے پہ چڑھا دیا اور میری ترقی کا راز صرف یہی ہے جو کعبے کا کعبہ ہے، تو سب سے رخ پھیر سکتا ہوں، آمینہ کے لال سے رخ نہیں پھیر سکتا۔ واہ بھائی، زندہ باد، زندہ باد۔ اب اس میں 2 باتیں سن لے، اس سے ہوا کیا؟ عشق رسول سے بلال کو ترقی ملی، نمبر 1، توجہ ہے، عشق رسول سے بلال کو بولو کیا ملی؟ ترقی۔ لیکن وفاداری مصطفیٰ سے ان کی ترقی بچ گئی، اگر کہیں اور رخ پھیر لیتے تو بات پھر کچھ اور ہو جاتی، اور جو ہوتی وہ ہوتی جب وہ بیان ہوتی، لیکن یہ ہوا نہیں، تو جو ہوا نہیں اس کو بیان کرنا نہیں ہے۔ بلال کا رخ کدھر رہا؟ بولو کدھر رہا؟ بولے کدھر رہا؟ اب میری سن لو، آپ اور ہم ذلیل کیوں ہیں؟ آپ ہم رسوا کیوں ہیں؟ آپ ہم برباد کیوں ہیں؟ آپ ہم تباہ کیوں ہیں؟ آپ ہم گالیاں کیوں سن رہے ہیں؟ آپ کی ہمارے گھروں پہ بلڈوزر کیوں چل رہے ہیں؟ وجہ ایک ہے، بلال کعبے پہ چڑھ کے بھی نبی کی طرف سے رخ نہیں پھیرا، بلال کعبے پہ چڑھ کے بھی نبی کی طرف سے رخ نہیں پھیرا۔ اور تم ڈاکٹر بننے کے بعد نبی سے رخ پھیر لیے، انجینئر بننے کے بعد نبی سے رخ پھیر لیا، مالدار بننے کے بعد نبی سے رخ پھیر لیا، 3 ٹائم کا اچھا کھانا کھانے کے بعد نبی سے رخ پھیر لیا، قیمتی کپڑے پہننے کے بعد نبی سے رخ پھیر لیا۔ بتاؤ وہ کعبے پہ چڑھ کے اتنے اونچے میں بھی نبی کو نہیں بھولے، اور ہم ان ساری گندگیوں کے اندر، گناہوں کی گندگیوں کے اندر اپنے نبی کو بھول گئے، اور مال کی محبت میں، کپڑوں کی محبت میں، ڈگریوں کی محبت میں، تجارتوں کی محبت میں اپنے نبی سے ہم نے اپنا رخ پھیر لیا۔ تو نبی سے جو رخ پھیرتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ جس سے جو نبی سے رخ پھیر لیتا ہے خدا کی رحمتیں اس سے اپنا منہ پھیر لیا کرتی ہے۔ اب پتہ چلا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بلال تو کعبے پہ کھڑے ہو کے
ہوتے بھی نبی کو بھولنا نہیں چاہتے اور ہم نبی پاک کو بھول گئے. بتاؤ ہم نبی پاک کو کہاں یاد کرتے ہیں؟ ہم گانے تو گاتے ہیں، نعت نہیں پڑھتے. 3 گھنٹے کی فلم تو دیکھتے ہیں، حضور کی سیرت نہیں پڑھتے. میرے بھائیوں، ہمارے نبی سے بڑا عظمت والا کوئی ہے؟ ہمارے نبی سے بڑا بزرگ کوئی ہے؟ ہمارے نبی سے اعلیٰ کوئی ہے؟ ہمارے نبی سے افضل کوئی ہے؟ اللہ کی مخلوق میں بھائیوں ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کی مخلوق میں ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں. آپ کو بتاؤں، یہ سارے نبی نبی ہو کر بھی ہمارے نبی کے امتی ہے. سارے نبی ہو کر بھی ہمارے نبی کے امتی ہے. اور ساتھ میں کیا ہے؟ جو نسبت امتی کو نبی سے ہوا کرتی ہے، جو نسبت امتی کو نبی سے ہوا کرتی ہے، وہ نسبت سارے نبیوں کو میرے نبی سے ہے. یعنی سارے امتی کس کے نیاز مند ہوتے ہیں؟ اپنے نبی کے. تو یہ سارے انبیاء جو ہیں وہ کس کے نیاز مند ہیں؟ میرے نبی کے. بلکہ زمین کے اوپر ہی نہیں، میدان محشر میں بھی سب کو اگر نیاز مندی کی تمنا ہوگی تو رسول اللہ کی نگاہ رحمت کی تمنا ہوگی. میرے امام تو یہ کہتے ہیں، اس دن خلیل بھی تمنا کر رہے ہوں گے کہ کاش یہ آمنہ کے لال کی نظر مجھ پر پڑ جائے. اور میرے امام یوں کہتے ہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. بس پیغام یہی دینا تھا. آج ہم رسول اللہ